میرے مالک موت آئے تو ولایت علی پہ یا حق زہرا پہ، آخری سانس تک عقیدہ حق عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرما۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی گن ولی اللہ جاری فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما۔ وارث ظہور کے ظہور میں تاجیل فرما، مالک کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارا شمار مالک کے نوکروں میں سے فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، صحابہ حضور کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو اپنے ہی دور کے ہو بہو علی کے ظہور پہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ رات اس قرآن کے نزول کی رات ہے جو برائے نام بھی علی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ مشابہت بہت ہے، بس برائے نام سے فرق ہے۔ جس کا جشن ہے یہ برائے نام بھی علی ہے۔ جو نہیں سمجھے وہ علی مرتضیٰ ہے، یہ علی جو رضا ہے۔ آج اس شہنشاہ کے ظہور کی رات ہے جو مشہد میں بیٹھ کے کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ جن و انس کو رزق جس کے دسترخوان سے دستیاب ہے۔ آج اس شہنشاہ کا ظہور ہے جس نے حاکمیت کو ٹھوکر مار دیا، زمانے کو بتا دیا کہ بادشاہت وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں دیتی ہے، لیکن امامت وہ ابدی نعمت ہے جو خدا اپنے چنے ہوئے لوگوں کو دیتا ہے۔ حکومت ہر دور میں ہر دور کی حجت کے سامنے ہے۔ حکومت لالچ بن کے مکہ میں رسول کے سامنے ہے، اور کائنات کے رسول کا فرمان شیعہ سنی دونوں کتب میں لکھا ہے، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو، میں پھر بھی تمہارے بنگلوں سے زیادہ ابو طالب کے گھر کو ترجیح دوں، اس لیے کہ تمہارے گھروں میں کفر رہتا ہے، ابو طالب کے گھر میں کل ایمان رہتا ہے۔ وقت کے دامن میں مصدنی و ساتھ ساتھ چلتے آئیے، یہی حکومت چل کے علی کے سامنے آئی۔ علی ٹھوکر مار کے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو۔ تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم تر۔ اجازت ہے جی؟ یہ حکومت رسول کے سامنے آئی، رسول نے ٹھکرا دی، حکومت علی کے سامنے آئی۔ اللہ نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، یہ میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے۔ یہی حکومت سر دھج کے دلہن بن کے حسن کے سامنے آئی۔ حسن نے چہرہ پھیر کے کہا جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہی حکومت حسین کے سامنے خوف بن کے آئی۔ حسین نے کربلا میں چیر کے بتا دیا کہ امامت جلال میں آئے تو حیدر بن کے چمکتی ہے۔ یہی حکومت شام میں سجاد کے سامنے آئی، سجاد میں زنجیروں میں باندھ کے بتا دیا کہ قیدی ہم نہیں قیدی تم ہو۔ یہی حکومت باقر کے سامنے آئی، باقر نے پاؤں کے نیچے رونڈ کے بتا دیا کہ تمہارے تخت و تاج ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی حکومت جعفر صادق کے سامنے آئی، خطبے دے دے کے ایسے مار دیا کہ حکومت دیواروں کے ساتھ جا کے لگ گئی۔ یہی حکومت موسیٰ کاظم کے سامنے آئی، موسیٰ کاظم نے اپنی عطا کے ساتھ ایسا دور کر دیا کہ کائنات کو دنیا سے نفرت ہونی شروع ہوئی۔ یہی حکومت رضا کے سامنے آئی، بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، تخت بھی دے دیا، اور بتا دیا ہم حجت کو بیٹی کا دے کے عزت دیتے ہیں، لے کے عزت دیتے ہیں۔
ولی عہد نہیں. ایک شخص نے آگے امام سے پوچھا تھا اگر آپ نے مامون کی ولی عہدی کو قبول کیا تو اس کا مطلب آپ نے مامون کی حکومت کو قبول کیا. امام نے فرمایا عزیز مصر نے یوسف کو ولی عہد بنایا تو کیا سمجھتا ہے کہ اس نے اس کی فرعونیت کو قبول کر لیا. مامون رشید نے محبت میں حکومت نہیں دی. اس نے اس لیے دی کہ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میں محب اہل بیت. امام کو مدینے سے بلایا میں سفر پڑھوں تو پورا جشن نیشاپور کی نظر ہو. کتنا بہترین سفر کیا محمد کے بیٹے. امام کی سواری ادھر مدینے سے ادھر ہزاروں طریق نبی ہزاروں حدیث لکھنے والے ہاتھوں میں کاغذ قلم لے اپنے دور کے محمد کا خطبہ لکھنے کے لیے. ادھر امام اونٹ پہ بیٹھے ادھر تاریخ نبی والے بھاگ میں شروع کی اور بار بار اصرار کر رہے تھے لفظ بول تاکہ ہم دیکھیں قرآن بولنے تو کیسا لگتا ہے. وسیع ترین حدیث سلسلۃ الصحاح جس حدیث کے بارے میں آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کو برتن پہ لکھ کے اس میں پانی ڈال کے گونگے کو پلاؤ اسے زبان مل جائے. اس کا پانی آنکھوں پہ لگاؤ تو نبینا کو آنکھوں میں. امام کو بلا لیا گیا امام کو تخت دیا. مامون رشید نے جب امام کو تخت دیا امام نے کہا کیا کروانا چاہتا ہے. اس نے کہا آپ کی بیعت. امام نے کہا کروا بیعت. اب لوگ بیعت کے لیے امام کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے. امام کرسی پہ بیٹھا. مامون رشید نے جب دیکھا کہ امام ہل نہیں رہے تو قریب آئے مولا میں آپ کی بیعت کروانا چاہتا ہوں. تو امام نے کہا کرواؤ. اس نے کہا آپ ہاتھ ایسے کریں گے تو لوگ بیعت کریں گے. میں جملہ پڑھنے لگا اور مجھے پنڈی میں چہرے دیکھا. اس نے کہا آپ ہاتھ ایسے کریں تو بیعت ہوگی. امام نے کہا تجھے نہیں پتا حجت کسی کی آگے یوں کا مولا پھر بیعت کیسے ہوگی. امام نے کہا ایسے. یہ بیعت سقیفہ سے شروع ہوئی یہ غدیر سے شروع ہوئی. تو بندہ بیٹھا دیکھ سب سنے نبی نے غدیر میں علی کا ہاتھ پھیلایا نہیں اٹھایا تھا. بڑھا کے ہاتھ اٹھا کے من کن تو مولا ہو فحاذا علی کے مولا کی حدیث کہی تھی کہ یہ لوگ اٹھا ہوا ہاتھ دیکھ لے تاکہ ہاتھ دیکھ کے پتہ چل جائے کہ حجت ہاتھ اٹھایا کرتی ہے حجت ہاتھ پھیلایا نہیں کرتی. مجھے چہرے دیکھنے ہیں پنڈی میں جشن سننے کون آیا ہے. حجت کا ہاتھ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے. آج بھی علم پہ جا کے دیکھ لو غازی مارنے کی علم میں پنجہ اس لیے ہے غازیات بھی بارہویں کی بیعت لے رہا. ہم اپنے گھر پہ علم اس لیے لگاتے ہیں گلی میں گزرتے ہوئے منکر کو پتہ چل جائے یہ سقیفے والوں کا گھر نہیں غدیر والوں کا گھر. اور جو ایک بار بیعت کر لے وہ بار بار نہیں کرتے. امام نے کیا کروا گیا. امام نے فرمایا حجت ایسے بیعت کرتا. امام کی بیعت ہو چکی. امام نے پہلا سرکاری حکم نامہ جاری کیا ایگزیکٹلی آرڈر.
حکومت سنبھالنے کے بعد زمان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد امام کا جو پہلا حکم نامہ دربار سے امام نے فرمایا میرا پہلا حکم مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں ان تمام ممالک میں روم کے سکے میں تجارت ہو رہی ہے. روم عیسائیوں کا ملک ہے. یہ اپنے سکے پہ اپنے عقیدے کی ترویج کر رہے ہیں. لہذا میرا پہلا سرکاری حکم نامہ ہے کوئی اسلامی ملک روم کا سکہ نہیں خریدے. نوجوانوں کے لیے معلوماتی امام رضا کی مجلس مامور رشید پریشان ہوا. اسے کہا مولا پھر روم کا سکہ روم کے سکے کی اس دور میں بالکل حیثیت ایسے تھی جیسے آج امریکہ ڈالر ہر ملک میں چل جاتا. اگر روم کا سکہ نہیں ہوگا تو مسلمان تجارت کیسے کرے؟ امام فرمایا جتنے مسلم امہ ہے جتنے مسلمان ممالک ہیں یہ اپنا سکہ بنائے. مولا کیسے؟ فرمایا ٹکسال کو کہو سکہ ڈھالے. جب سکہ ڈھال دیا گیا تو اسے کہا مولا دو طرح کے سکے چل رہے ہیں. ایک میں بتوں کی تصویر ہے ایک میں صلیب کا نشان. ہم جو سکہ بنائے اس میں خانہ کعبہ کی تصویر بنائے اس میں لا الہ الا اللہ لکھوائیں اس میں وہ قرآن کی آیت لکھوائیں. امام نے فرمایا سکہ بھی اس کی مرضی سے بنے گا. جو تحریر لکھی جائے گی وہ بھی اس کی مرضی سے لکھی جائے گی. مجھے خبر ہے کہ میں راول پنڈی جیسے شہر میں کھڑا ہو لفظوں کا ضامن ہو کے ہسٹری کا ضامن ہو کے ممبر سے یہ جملہ ریکارڈ کروانے لگا ہو. امام نے فرمایا تم سکہ ڈالو تحریر اللہ کی مرضی سے بنے گی. ادھر سکہ ڈال کے امام کے ہاتھ میں آیا. امام نے اپنی انگشتری سے مہر لگائی تو سکے پر لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ. پھر حامد شاہ جی بابا انتظار شاہ جی دو صدا سے دعا لینے لگا بریک اور لطیف جملہ کہنے لگا. پھر اس سکے کی آگے کسی کا سکہ چلا ہی نہیں. پھر اس کے آگے کسی کا سکہ یہ سکہ بند. یوں سکہ اسلامی ممالک میں پھیل گیا. منکر کے لیے موت بن گیا. منکر دیکھتے کرتے گیا. چل میں جملہ پھر لطیف دینے لگا. اب چل تو گیا تھا سکہ رکھنا بھی پڑنا تھا تجارت بھی اس میں ہو رہی تھی. دل میں بغض علی جیب میں ولایت علی. آج میں کئی بندے ایسے دکھا دیتا ہوں جن کے دل میں علی کا بغض ہے جیب میں علی کا مال ہے. مومن کے لیے قیمت سے زیادہ قیمتی ہو گیا. مومن اسے خرچ نہیں کرتے. انہیں پتہ چل جاتا تھا ہمارے بادشاہ کا اسم لکھا کسی بھی دور میں سکہ بند ہو جائے وہ سنبھال کے رکھتے تھے. جب کبھی سفر میں جاتے اپنے بازو میں باندھ لیتے. بندے پوچھے یہ کیا ہے وہ کہتے ہمارا امام صاحب. بابا جی نے جملہ کہا یہ زامن آہو ہے. آہو فارسی کا لفظ ہے ہرن کے لیے استعمال ہے. میں بہترین جملہ ایک اور بابا جی دار نہیں یہ زامن آہو نہیں یہ زامن ہو بھی ہے. جسے ہو سمجھ لیا قل هو اللہ احد. سامنے ہوگا بھی ہے.
دلوں پہ امام رضا کی مامون دربار میں بیٹھتا صرف بندے فیصلہ کروانے آتے امام تخت میں بیٹھتے کائنات کی ہر مخلوق کا ایک دن تنہائی میں بیٹھے ہوئے مامون نے امام سے کہا میں بھی تو وارث رسول میں آپ کے لیے کہتا ہوں کہ آپ فرزند رسول آپ بھی کبھی دربار میں کہہ دیا کریں کہ مامون بھی وارث رسول ہے امام نے کہا تجھے رسول کا جانشین بننے کا شوق ہے تو میں اعلان کر دیتا ہوں لیکن بتا رسول صرف انسانوں کا رسول تھا کہنے لگا نہیں فرمایا کس کس کا تھا کہنے لگا کائنات کے ذرے ذرے کا تھا امام نے کہا ذرے ذرے پہ جنات بھی آتے ہیں کہنے لگا جی آتے ہیں امام نے کہا تو نے کبھی دیکھے ہیں کہنے لگا میں نے تو کبھی نہیں دیکھے امام نے کہا میری نوکری کے لیے تو روز آتے ہیں جانشین رسول ہے تو رسول تو فرشتوں کے اوپر بھی رسول امام نے فرمایا ایک شرط ایک تیرے درمیان اور میرے درمیان معاہدہ ہوا حکومت تو کرے گا حکومت کے معاملات میں میں نہیں بولوں گا مذہب کے معاملات میں تو نہیں بولوں گا ہمارے نزدیک تیری حکومت کچھ نہیں امیر المومنین سے آگے ایک بندے نے کہا تھا یا علی فلاں بندے نے حکومت بنا لی آپ نے اس سے چھینی کیوں نہیں علی مسکرا کے کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے کیا فرشتے اس کے گھر آنا شروع ہوا جس کی پوری کائنات پہ حکمران وہ 4 جاہلوں پہ راج کر کے گیا لہذا کبھی بھی اپنے دور کے امام کو یہ نہ دیکھنا امام کی اطاعت کائنات کے ذرے ذرے پہ واجب ہے مامون دربار سجا کے بیٹھا ہوا دربار سجا ہوا یکدم دربار سے خوشبو ہوا اتنی تیز خوشبو آئی کہ ہر کسی نے دیکھا خوشبو کہاں سے خوشبو مامون خود متوجہ ہوا یہ خوشبو کہاں سے یا دور دربار کے آخر سے کسی نے ہاتھ کا اشارہ مامون نے اس کی طرف دیکھا کون ہے تو اس کا جسے ڈھونڈ رہا ہے وہ میرے پاس کیا اس نے خوشبو کس پھول کی ہے کون سی بوٹی ہے کہنے لگا میرے پاس رسول کے سر مبارک کے بعد کہاں سے آئے تیرے پاس کہنے لگا نسل در نسل ہمارے امام و استاد کا تعلق مصر سے ہمارے خاندان کا بزرگ نبی کے پاس مدینے اسلام قبول کرنے کے لیے اس نے نبی سے کہا کہ میں واپس مصر جاؤں گا پورا قبیلہ مسلمان کروں صرف قبیلہ نہیں جتنے قبائل میرے ساتھ ملحقہ ہیں سارے مسلمان کروں مجھے تحفے میں کوئی چیز نہیں دی اس نے مانگے تو نبی نے اپنے سر مبارک کے بال دیے تھے لہذا یہ نسل در نسل ہمارے خاندان کے پاس آتے چلتے چلتے میرے پاس میں نے بھی تبرکل گھر میں رکھے ہوئے غربت اب اتنی آ گئی گھر میں بیچنے کے لیے بچا کچھ نہیں تو مسلمانوں کا حاکم اس چیز کی سب سے زیادہ قدر تجھے ہو لہذا اگر تو چاہے تو میں تجھے بیچنا چاہتا ہوں مامون رشید نے کہا ضرور خریدوں گا قیمت بتاؤ اسے کہا 1 بال 100 دینار 7 بال 700 دینار مامون نے کہا قیمت اتنی کوئی نہیں دینے کے لیے تیار ہے لیکن یہ کون بتائے گا کہ یہ بال نبی کے یہ کیسے پتا چلے گا یہ بال نبی کے استاد سے رہے گا خوش کیا لگا نہیں خوش دھوکہ بھی ہو سکتا تو اس نے کہا پھر کیا چاہتا ہے اس نے کہا تم یہی پہ رکے اگر تیرا دعویٰ غلط ہوا تو زندہ نہیں جائے گا سر کاٹوں گا بہتان لگایا اپنے نبی کو اگر دعویٰ سچا ہوا تو شفاعت خریدوں کیا لگا آزمائے گا کون یہ ہے میری قوم کی حافظے کے دلیل میں نے ابھی پڑھا نہیں آپ سمجھ گئے کہ دربار میں اسی کو بلایا جائے گا جو اکثر دربار میں آیا کرتا 8ویں شہنشاہ کو گھر سے بلایا میرا بادشاہ اپنے گھر سے نکلا جو آج امام رضا سننے کے لیے آئے سر پہ نبی والا امامہ ابو طالب والی عبا
ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا، حسن کا حسن چہرے پہ، حسین کی کریمی آنکھوں پہ، سجاد کے سجدے کا نشان ماتھے پہ، باقر کا حلم سینے پہ، جعفر کی صداقت زبان پہ، کاظم کی ادا ہاتھوں پہ، رضا قدموں سے چلتا ہوا مامون کے دربار میں پہنچا، دربار میں پہلا قدم رکھنا تھا، درباری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کس بات پہ کھڑے ہوئے؟ جو خوشبو ادھر سے آ رہی تھی وہی خوشبو ادھر سے جو خوشبو ادھر سے آ رہی وہی خوشبو ادھر سے امام کے لیے فوراً تخت خالی کیا، اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ امام مامون کی کرسی پہ نہیں بیٹھے، امام کے لیے امام کی کرسی لگوائی گئی، امام بیٹھ گئے، مامون پیچھے کھڑا ہو گیا۔ امام میں کیوں بلایا گیا دربار میں؟ فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، دل بندے حسن، نور نظر حسین، اے قابل درود خاندان، اے لائق احترام اللہ کے برگزیدہ افراد، آپ کو دربار میں زحمت اس لیے دی، دربار میں ایک ایسا شخص کھڑا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے پاس آپ کے جد رسول کے بال ہیں۔ امام نے فرمایا شخص کو پیش کیا جائے، وہ شخص چلتا ہوا امام کے سامنے، امام نے کہا ڈبی کو کھول، اس نے ریشم کے کپڑے میں لپیٹی ہوئی ڈبی کو کھول، امام نے اس ڈبی کو دیکھا، بغیر مطالعہ کیے امام نے 4 بال علیحدہ کیے، 3 علیحدہ کر کے کہا یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں۔ مولا حسین یہ 4 میرے نانا ہیں۔ آپ کا نعرہ پورے لندن میں مشہور ہے، اور آج قسمت سے پاکستان میں آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ 4 ماشاءاللہ مولا کے منظور نظر بہترین مولا کا نعرہ لگانے والے، اور امام امیشن لندن، الحیدر ٹرسٹ لندن، مولا کے منظور نظر متوجہ صاحب، یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے ہیں۔ مامون نے یوں بالوں کو دیکھا کہ مولا دیکھنے میں تو ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ امام نے سار اٹھا کے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، مولا رنگت ایک جیسی، قد ایک جیسا، رنگ ایک جیسا، پیسے پتا چلا یہ 4 نانا کے ہیں، یہ 3 نانا کے نہیں۔ امام نے فوراً دربار میں آگ روشن کرو، دربار میں آگ روشن کی گئی، امام نے 4 بال آگ میں پھینکے، آگ گلزار ہو گئی، امام نے 3 آگ میں پھیلے، تینوں ہی جل گئے، تینوں ہی جل گئے، تینوں کا جلنا تھا۔ مامون کے چہرے پہ حیرت آئی، کہنے لگا اچھا تو آپ کے نانا کے بال پہ آگ کا اثر نہیں ہوتا؟ امام نے کہا بدبخت، تیری سمجھ میں نبی کا بال نہیں آیا تو تیری سمجھ میں نبی کی آگ کیسے؟ لہذا بڑے بڑوں کی سمجھ میں آل نہیں آئی تھی، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ آج کوئی بھونک اٹھے تو سمجھ لینا کہ یہ آل والا نہیں ہے، اور جو آل والا نہ ہو وہ جلال والا بھی نہیں ہوتا۔
وہ قربانی کی کھال والا تو ہو سکتا، قطعاً میری قوم کا نوجوان ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہو۔ ٹھیک ہے جذبات آپ کے بالکل حق، آل محمد کے معاملے میں ہمیں اتنا ہی جذباتی ہونا چاہیے، جس جذبات کا مظاہرہ آپ نے کیا وہ کرنا چاہیے، لیکن ایک لمحے کے لیے حقائق کو بھی سمجھیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب کچھ امام کی منشا کے بغیر ہو؟ شیعت کا پھیلنا دکھاؤں، پھیلنے کیسے لگی؟ آپ کی سوچوں میں بھی نہیں ہوگا کہ شیعت کیسے پھیلنے لگی۔ ایک نے انکار کیا، ادھر سے بھی تائید آ گئی بی بی حق میں تھی، ادھر سے بھی تائید آ گئی بی بی حق میں تھی، ادھر سے بھی تائید آ گئی بی بی حق میں تھی۔ کوئی مولوی بول اٹھا، کوئی حافظ بول اٹھا، کوئی سجادہ نشین بول اٹھا، کوئی آستانہ عالیہ بول اٹھا، کوئی سید بول اٹھا۔ چل مولا تو نے اتنا کرم تو کر دیا، انہوں نے بول کے بتا تو دیا، جو کل تک کہتے کہیں نہیں تھی آج کہتے حق میں تھی۔ یہ دیکھو شیعت کے پھیلنا، کل تک کہہ رہے تھے گئی نہیں، من گھڑت ہے، ذاکروں نے بنایا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جاتی تو وہ مان لیتے، آج سب نے کہا پہلا مرحلہ بغیر مناظرے کے ہم جیت گئے۔ پہلے ہمیں بحث کرنی پڑتی تھی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اب خود مان گئے، ہر طرف سے آواز اٹھ گئی، جو آوازیں اٹھی میں سلام کر رہا ہوں۔ ہم شیعہ تمہارا قرض نہیں اتار سکتے، تمہیں اس کا اجر بی بی دے گی۔ اس دور میں تم نے بی بی کے حق میں گواہی دی ہے، میری معصومہ تمہیں عزت دے گی۔ لیکن جو بندہ آج کہہ رہا ہے نا کہ نہیں، اور وہ پاگل ہو گیا، اب جب دیکھ لیا ہے نا کہ اپنے ہی گھر سے جوتے پڑنے شروع ہو گئے ہیں، تو اب پاگل ہو کے کہنا شروع کر دیا اسے بھی کوڑے مارو، اسے بھی کوڑے مارو، اسے بھی کوڑے مارو۔ تو میں نے مذہب جعفریہ کا ماتمی ہونے کی حیثیت سے ان صدات کی دعائیں لیتے ہوئے ملک کی ہر کونے میں کہا ہے، یہ جو بار بار کوڑوں کے مطالبے کر رہا ہے، مجھے تیرے اس درد اور تیری اس تکلیف کا بھی پتا ہے کہ تجھے بار بار کوڑے کیوں یاد آ رہے ہیں، کیونکہ ایک بیٹے نے دربار میں کھڑے ہو کے اپنے باپ سے کہا تھا مجھے کوڑے وہ مارے جس نے زندگی میں کبھی نہ پیا۔ بے شک ہم اس ملک میں قطعاً فرقہ واریت نہیں چاہتے، فساد ہم نہیں چاہتے، ہم اس ملک کے بانی ہیں۔ ہم نے بنایا ہے 14 کو، محمد علی نے، 7 فاطمہ تھی، تیرے ملک کے خزانے خالی تھے، پہلی تنخواہ شیعہ نے دی تھی، راجہ محمود آباد، اس کا مذہب شیعہ۔ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں، بانی، ہم مالک ہیں۔ اس لیے جب ہم مالک ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ گھر اس میں لہو ہے، اس میں خون ہے۔ میرا سلام پنجاب اسمبلی کے ان اراکین، صوبائی اسمبلیوں، کشمیر اسمبلی، قومی اسمبلی، ان علماء کرام کو، ان سجادہ نشین کو، جس ملک کی اسمبلی میں یہ قرارداد پاس ہوئی، اس اسمبلی میں زہرا جیت گئی۔ واللہ با خدا میں
میں بالکل منبر پہ اتحاد کی بات کرتے ہوئے قطعاً ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم میں سے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم سیدہ کے حق کی وکالت کر سکے، ہم سیدہ کی حق کا تحفظ کر سکے۔ کیا کہنے نبی کی بیٹی، کیا کہنے تیرے جلال کے، میں بات فضائل کی کر رہا ہوں، آنکھیں چھلک پڑے تو یہ چشن ہے چھلکنے کے دینا۔ کیا کہنے محمد کی بیٹی، تیرے بدلہ لینے کے ایک دربار میں کہا گیا تھا کہ تو جھوٹ مار رہی ہے، آج ہر دربار سے آواز آ رہی ہے زہرا سچی ہے، زہرا سچی ہے، زہرا سچی ہے۔ بی بی ہم آج بھی کہہ رہے ہیں تیرا دشمن کل بھی لانتی تھا، آج بھی سارے مل کے بولو اے